الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوقات موجود ہے، ان بے شمار مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق حضرت انسان ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہے، ہر مخلوق کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت دوسرے جاندار سے پیش نہ آتی ہو، وہ اپنے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہو، ایسا کوئی جاندار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و شعور عطا کیا ہے، دانش مندی عطا کیا ہے، سوچ اور بوجھ عطا کیا ہے، یہ ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و دانش عطا کیا، سوچ اور بوجھ عطا کیا ہے، یہ مخلوق، یہ انسان بھی اپنی ضرورت صرف اپنے آپ پوری کر لے ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو بھی، ایک انسان کو دوسرے انسان سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسان تک اپنی بات کو پہنچانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو پہنچانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی جا کر کے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ضرورت کی بھرپائی ہوتی ہے، اور اس کے خواہشات کی بھرپائی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک انسان کو اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اپنی ضرورت کو دوسرے تک رکھنے کے لیے یہ جو کام کیا جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر ابلاغ کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر اسے پہنچانا کہا جاتا ہے۔ اپنی ضرورت دوسروں تک بیان کرنا، پہنچانا۔ اب یہ جو ابلاغ ہے، یہ جو پہنچانا ہے، اس کے لیے قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دو ذریعے رکھے ہیں۔ ایک ذریعہ زبان ہے، بول ہے، کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے قریب کے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے، اپنی ضرورت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ دوسری چیز، دوسری ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک قلم ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات اور اپنی ضرورت کو دوسرے تک بیان کرتا ہے، اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور ان دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر، دین کی دعوت ان دونوں ذریعے سے
پہنچایا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانا ہوا تو آپ اپنے قریب کے لوگوں کو، جو ان کے قریب رہتے تھے، ان کو زبان کے ذریعے سے استعمال کیا اور اسے دین کی دعوت پہنچائی، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ اور قلم کا استعمال، اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس کو جو پیغام پہنچایا کرتے تھے، یا اور بھی بہت سارے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام قلم کے ذریعے ہی خط لکھے تھے اور لکھ کر کے سبا بلقیس تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو اللہ رب العزت کی انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہ جو دو ذریعہ ہے، ایک زبان اور ایک قلم، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی کے ذریعے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ضرورت خود اپنے تک محدود کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، بلکہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، انسان کی ضروریات پوری ہونے کے لیے، انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دونوں ذریعہ کا ہونا ضروری ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اور انہی دونوں ذریعے کو شروع زمانے سے استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ عرب کے اندر، پورے عرب ممالک کے اندر کوئی بات عام طور پر جو پہنچانی ہوتی تھی کہ پورے مجمع کو پہنچ جائے، ہر انسان تک کوئی بات پہنچ جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو عرب ممالک کے اندر یہ رواج تھا کہ حج کے موقع کے اوپر یا تجارتی سفر جو ہوتا تھا اس کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے اپنی بات رکھتا تھا، اپنی تقریر کرتا تھا، چند اشعار پڑھے جاتے تھے، اور وہ جو حج کے موقع پر جو مجمع ہوتا تھا کہ جہاں حج کے موقع کے اوپر تمام عرب ممالک سے لوگ کھنچ کر کے مکے کی سرزمین کے اندر جمع ہوتے تھے، اور وہاں جب سارے لوگوں کا مجمع ہوتا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک شخص کھڑا ہو کر کے وہ پیغام جو سارے انسانیت تک پہنچانا ہوتا تھا وہ اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر کے وہ پیغام پہنچایا جاتا، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کی گونج اتنی ہوتی تھی کہ پورے مکہ کے اندر یہ اس کی آواز کی گونج پہنچائی جاتی تھی اور گونجتی تھی وہ آواز۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہی طریقہ آپ علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی دستور کے موافق کہ جب بھی کوئی عام بات لوگوں تک پہنچانا ہوتا تھا کہ پورے مجمع تک پہنچ جائے، پوری انسانیت تک بات پہنچ جائے، تو مکے کے اندر سبا پہاڑی کے اوپر یہ اعلان کیا جاتا تھا، وہاں سے آواز لگائی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں تمام مکہ میں یہ آواز پہنچ جاتی تھی۔ اسی دستور کو قائم رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آپ بھی صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، اور سابق طریقے کے مطابق جب صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے آواز لگائی جاتی تھی تو لوگ جمع ہو جاتے تھے پہاڑی کی آگوش کے اندر، اس کے گود کے اندر آ کر کے، یعنی پہاڑ کے نیچے آ کر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے لوگ آواز لگاتے تھے، آواز اعلان کیا جاتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ علیہ السلام بھی اسی طریقے کو رکھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ علیہ السلام سے جو پہلے کا طریقہ تھا اس کے اندر کچھ جو فتنے اور فساد کے طریقے رائج تھے، جو عقل کے خلاف تھا، جو دستور کے خلاف تھا، جو اسلام کے خلاف تھا، آپ علیہ السلام نے اس سے احتراز کیا۔ جیسے مکے میں ایک یہ طریقہ تھا
کہ جب کسی شدت کو بیان کرنا ہوتا تھا، کسی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا تھا، کوئی تکلیف کو بیان کرنا ہوتا تھا، تو اس پہاڑی پر چڑھ کر کے ندا لگائی جاتی تھی، آواز لگائی جاتی تھی، اور آواز کے ساتھ ساتھ وہ انسان جو آواز لگاتا تھا وہ اپنے اوپر جو ہے گردہ اڑاتا تھا، یہ اپنے اوپر گردہ اڑاتا تھا، جس سے اپنی مصیبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، یا یہ کہ رویا جاتا تھا، جو ان طریقے جو عقل کے خلاف تھا، دستور کے خلاف تھا، اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف تھا۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز کیا، اس سے احتراز کیا، اور اس سے بچتے ہوئے وہی سابق دستور کو قائم رکھتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھ پر آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان اپنی ضرورت تنہا اپنے آپ میں پوری نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت خود اپنے آپ پوری کر لے، ایسا دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جاندار ہے، بلکہ ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے، اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور کے اوپر ان دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا۔ ایک زبان کہ جس سے انسان اپنے قریب والے سے اپنی بات کو رکھ سکتا ہے، اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن دور کے لوگوں کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو رائج کیا، قلم کے ذریعے سے پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے اور آپ نے حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھا اور سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جب سن 6 ہجری کے اندر مسلمانوں کو کچھ قوتیں ملی اور کچھ اطمینان حاصل ہوا، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا، روایت کے اندر 6 خط کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر حضرات تھے، ان تک یہ اپنا اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ان 6 خطوات کو لکھ کر کے آپ علیہ السلام نے پورے علاقے کے اندر جو نامور لوگ تھے، جو مشہور تھے، جو قائد کہلاتے تھے، ان تک یہ پیغام اسلام کی دعوت کو پھیلایا ہے، خط کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے جیسے حالات ہموار ہوتے گئے اور سازگار ہوتا گیا، آپ علیہ السلام نے قلم کا استعمال کرتے ہوئے، اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا کے اندر، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے، روایت کے اندر آتا ہے کہ چین تک اپنی دعوت اسلام کو پھیلایا، اور وہ خط یعنی قلم کے ذریعے سے ہی پھیلایا ہے۔ اور آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا کے اندر آج اسلام ہر طرف، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العزت کی ان دونوں قدرت کے ذریعے سے ہی ہے۔ ایک زبان کی قدرت ہے اور ایک قلم کی قدرت ہے، ایک قلم کی طاقت ہے کہ جس کا استعمال کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مسلمانوں کے بڑوں نے، اکابرین امت نے، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے طریقوں کے اختیار کرتے ہوئے اور ان قدرتی ذریعوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اسلام کو عام کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کے اندر دنیا اپنی زندگی جیسے کروٹ لیتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے رات سے دن اور دن سے رات آ رہا ہے، روز بروز یہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، اپنی ترقی کی منزل کو طے کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو اس وقت شروع زمانے اسلام کے اندر یہ 2 چیزیں تھیں کہ انسان اپنی ضرورت کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، یا یہ کہہ لیا جائے سیدھے سادے الفاظ کے اندر کہ انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان 2 چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ایک زبان کا استعمال اور ایک قلم کا استعمال۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی،
ہم نے اور آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے بچپن کے اندر کوئی عام بات پہنچانے کے لیے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کا استعمال کیا جاتا تھا کہ ریڈیو کے ذریعے سے ایک جگہ بیٹھ کر کے لوگ ریڈیو کے اوپر اپنی بات پہنچاتے تھے، لیکن وہ پورے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کی بات پہنچتی تھی۔ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے بھی یہی ہوتا تھا، ٹیلی گرام کا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس وقت جب یہ ریڈیو کا زمانہ آیا اور ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ آیا تو لوگ اس ٹیکنالوجی کے اوپر بہت تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی دن بدن یہ دنیا اپنی عمر کی منزل کو طے کرتے جا رہی ہے اور رات سے دن آ رہا ہے، اور جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے، دن کا سورج نکلتا ہے، تو یہ دنیا اپنی ترقی کی طرف، ٹیکنالوجی کی ترقی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا ریڈیو کے ذریعے سے، اگر آج کے دور کے اندر جو ٹیلی گرام آیا ہے، موبائل کا ذریعہ ہے، ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، تو اس کے دور کے اندر اگر کوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے اور اسے تعجب کی طرف سے دیکھتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑے تو بڑے بچے بھی اس کے اوپر ہنسیں گے۔ اتنی ٹیکنالوجی کیا ہے ترقی کرتی گئی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے بچپن کے دور کے اندر ریڈیو آیا اور ٹیپ ریکارڈ آیا تو لوگ اس کو تعجب سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج دنیا جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی عام ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ تعجب بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی چیز کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زمانے شروع کے اندر اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے زبان کا استعمال کیا جاتا تھا اور قلم کا استعمال کیا جاتا تھا، جسے خط کے ذریعے سے لوگوں کو تک اپنی بات پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن جب دنیا ترقی کی تو ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کے اوپر آ کر کے ٹکی، لیکن اس کے بعد پھر جب ترقی کی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب شروع میں موبائل کا دور آیا تو موبائل کو بھی لوگ تعجب سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے کہ کہیں انسان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بات دوسری جگہ سے بیٹھ کر کے دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ موبائل کا دور، یہ سوشل میڈیا کا دور اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج گاؤں میں خبر نہیں پہنچتی ہے، لیکن یہ خبر جو آج ہمارے گاؤں کے اندر اگر کسی چیز کی کوئی خبر شائع کرنا ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی نیا واقعہ پیش آتا ہے تو گاؤں میں بہت رہنے والے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن شہر کے اندر خبر پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی خبر چلی جاتی ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنا سوشل میڈیا اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز استعمال اس کا ہے، یہ ہوا سے بھی زیادہ تیز استعمال اس کا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے دور کے اندر یہ موبائل یا سوشل میڈیا، اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل ہمیں اس مدعے پر آنا ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا دور کے اندر، آج اس موبائل کے اندر اور اس سوشل میڈیا کے اندر دنیا کی ہر چیز آپ اپنی خواہش کے مطابق جو چیز ڈھونڈیں گے وہ چیز آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے۔ یہ موبائل کے اندر یہ جو یوٹیوب ایک اپلیکیشن ہے، اس کے اندر آپ دنیا کی جون چیز کو ڈھونڈنا چاہیں، آپ اگر اچھائی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا، آپ برائی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا، غرض کہ پوری دنیا اس موبائل کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا استعمال ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اس کے اندر اچھائی بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر برائی بھی پائی جاتی ہے، تو اب اس کا استعمال ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے دور کے اندر زیادہ تر لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔
جس طریقے سے عام زبان کے اندر اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنی ضرورت کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو بولی بولتے ہیں اس کے اندر جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی خبر کی کوئی تحقیق نہیں کیا، جو من میں آیا وہ اس کے اوپر لکھ کر شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو جھوٹ ہے۔ جس طریقے سے جھوٹ بولنے کا گناہ آپ کو ملے گا، اسی طریقے سے اس سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر غلط چیزوں کو شیئر کرنے کا، اس کو پھیلانے کا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ بول کر کے اگر آپ غلط بات دوسروں کو بولتے ہیں، اس سے آپ دوسروں کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، آپ گناہ والا کام کر رہے ہیں۔ وہی کام اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات طے ہے کہ جس طریقے سے آپ کی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ جو آپ کا موبائل ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی خبر کو آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اسے آپ پہلے پڑھ کے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو اسے آپ دوسرے تک فارورڈ کیجیے، پہنچائیے، اگر یہ بات غلط ہے تو اسے آپ اپنے تک محدود رکھیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو آج دنیا کے اندر اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی آج جو برائی عام ہوتی جا رہی ہے اور فسادات جو برپا ہوتا جا رہا ہے، آج ہندو اور مسلم کو جو مار دیا گیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آج مسلمان سوشل میڈیا سے بہت دور ہے۔ مسلمان ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے آ چکا ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج یہودی اور نصارہ کا اس کے اوپر زیادہ قبضہ ہے، اور یہودی نصارہ کا قبضہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ عام استعمال کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس کی برائی سے پرہیز کریں، اور اس کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں، دنیا کی برائیاں پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس موبائل کے اندر، اس سوشل میڈیا کے اندر، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے آپ دین کی بات بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قریب والوں کو زبان کے ذریعے سے، اور جب ماحول سازگار ہوا، ماحول اسلام کی طرف بنا، تو آپ علیہ السلام نے قلم کا استعمال کرتے ہوئے خط کے ذریعے سے آپ نے دین کی دعوت اپنے علاقے والوں کو، اور اس سے بڑھ کر کے جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، سازگار ہوتا گیا، آپ نے پوری دنیا کے اندر خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی ترقی دور کے اندر آپ کو جو یہ موبائل کے ٹیکنالوجی کی ہتھیار آپ کو ملا ہوا ہے، یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹیلی گرام اور پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں، ان تمام کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی اچھی چیز معلوم کرنا ہے، آپ اس کا استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس موبائل جو آج کے ٹیکنالوجی دور کے اندر ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔